تہجد تو ذریعہ ہے سب سے بہترین سامعین سے بات کرنے کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے اتنے لمبے ہوتے کہ تم میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اٹھانے سے پہلے 50 آیتیں بھی پڑھ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو لیٹ جاتے، حتیٰ کہ مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے رات کے اندھیرے میں آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے در پر جاتے ہو تو کیا تمہیں وہ خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ جب انسان رب العالمین کو درد کی حالت میں پکارتا ہے یا ارحم الراحمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 3 بار کہتا ہے فرشتہ ندا کرتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ تہجد تو تمہارے لیے اللہ سے کن کی سفارش کرتی ہے، اور سجدے میں کی گئی دعا ایک ایسی امید ہے جو معجزوں تک کا سفر کرتی ہے۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور جو چیز تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے اگر وہ 7 تہوں میں بھی ہوگی تو تمہیں ضرور ملے گی۔ اتنا یقین رکھو اس کاتب تقدیر پر، اور اگر دعا پر معجزے چاہتے ہو تو پختہ یقین رکھو اللہ کے فیصلے تمہارے خوابوں سے بہترین ہیں۔ یقین رکھو تو ہمارا ہر خواب پورا ہوگا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ سجدوں کی توفیق عطا کرتا ہے اور ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے، اور اگر وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری خاموشیوں کو سنتا ہے، اللہ تمہاری سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کیسے اچانک پوری کر دی جاتی ہے، وہ رب الودود ہے، وہ الرحمن ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ الخبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اس کو پوری سلطنت کا علم ہوتا ہے، وہ پہلے ہی باخبر رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک اللہ وہی ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ تو وہ پاک ہستی ہیں جس کو کالی رات میں کالے پتھر پہ چلنے والی چیونٹی کی چال کی بھی خبر ہوتی ہے۔ انسان ہو یا کوئی بھی جاندار، وہ ہر چیز کا علم پہلے سے ہی رکھتا ہے۔ ہم کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، ہمیں کب کیا چاہیے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اللہ ہر ایک بات سے باخبر ہے۔ ہمارے وسوسے، ہمارے خدشات اور ہمارے جذبات، اس سے وہ بہت خوب باخبر ہے۔ ناممکن تو ہماری سوچوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ وہ تمہاری چاہت اور تڑپ کو بخوبی جانتا ہے، تبھی تو تمہارے لیے معجزہ کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ پہلے لوگوں کو آزمائش نہیں ملی، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ آزمائشوں سے گزرے۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، یہاں تک جو دل میں بھی کہتے ہیں ہم، وہ صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کرتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے، عرش والے سے بس باتیں کرتے رہیں
اور یقین کرے اللہ بہت پیار سے سب سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے معجزوں کی صورت میں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے تہجد تو عشق کی نماز ہے، ایک بار بھی عشق قضا ہو جائے تو سکون نہیں ملتا کہیں بھی۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ معجزوں کے دروازے تو ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی تہجد پڑھی ہے؟ تہجد تو خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ ہمارا اللہ پر یقین ہمارے لیے کن کے سب راستے کھولتا ہے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ تم صرف صبر کے ساتھ اللہ سے جڑے رہو۔ دل سے تم دعا کرو اور عرش والے نہ سنیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کن فرمانے کی دیر ہے، منزلیں تو کیا نصیب بھی بدل جاتے ہیں۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی، اس نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا، کیونکہ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والا اللہ کا بے حد لاڈلا ہوتا ہے، تو جب لاڈلا کوئی فرمائش کرے تو اللہ کیسے نہ اس کی فرمائش کو پورا کرے گا۔ جب ہم دعائیں لگاتار کرتے رہتے ہیں تو وہی دعائیں ایک نہ ایک دن سلجھ کر کن کی ڈوری سے جا ملتی ہیں۔ دل پہ لگی چوٹیں اور زخم لے کر جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو صرف وہی اس پر مرہم لگاتا ہے، وہی ہمیں سنبھالتا ہے۔ تم ایک بار آواز دو گے تو وہ صرف تمہیں ہی سنے گا۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اس کی ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں وہ دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لیے تم اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ تم صبر کی یوں انتہا کرو کہ اللہ بھی تمہاری بے یقینی کی کہانی کو معجزوں میں بدل دے۔ جب ہم اس کے یقین کی لاج رکھتے ہیں تو وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ یاد رکھنا ایمان والوں کے لیے ہی آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، آزمائشوں سے گھبرایا نہیں کرو، بس اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ جس کے اختیار میں ارض و آسماں ہیں تو پھر اس کے معجزوں سے نا امید کیوں ہو؟ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ جب تم تہجد تک پہنچ جاؤ اور پھر بھی کہو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو کمی تمہارے مانگنے میں ہے، تمہارے یقین میں ہے۔ اس کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تہجد کا ایک سجدہ تو قسمت بدل دیتا ہے۔ پھر تمہاری دعائیں کیسے نہ پوری ہوئیں؟ جب لگے کہ تمہاری پکار نہیں سنی گئی یا تمہاری دعا پر کن نہیں کہا گیا، تو بس ایک دفعہ اپنے یقین کو پرکھنا، کیا تم نے پورے یقین سے دعا مانگی بھی تھی یا نہیں؟ کیا تمہارے مانگنے میں وہ تڑپ ہے جس کے لیے تم ہر پل دعا کر رہے ہو؟ کن کہلوانے کے لیے اپنے یقین اور ایمان کو کامل رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہماری ہر تڑپ کا جواب دیتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کب کہاں ہم نے کتنا صبر کیا ہے۔ ہمارا یقین ہی کن فیکون کی منزل طے کرے گا۔ سچی محبت تو تم سے صرف تمہارا اللہ کرتا ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کی پاکیزگی اور سچائی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ورنہ انسان کی محبتیں تو اس طرح کی فانی اور غرض بری ہوتی ہیں، بے غرض تو اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ صبر رکھو، ہو سکتا ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ بس ایک دعا کی دوری پر ہو۔ پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، ایک چھوٹی سی دعا آپ کی زندگی کو مکمل بدل سکتی ہے۔ اللہ سے لگائی امیدیں تھکنے نہیں دیتی کسی کو بھی۔ جب تم ثابت قدم رکھو گے، یقین کو قائم رکھو گے اور صبر کرو گے، جبکہ صبر کی آخری حد یقین پہ ہوتی ہے،
تو پھر جس کے لیے یہ سب کیا ہے تو کیا وہ تمہیں اپنے در سے خالی جانے دے گا؟ کبھی نہیں۔ وہ تو وہاں سے تمہارے لیے راستے ہموار کرتا جائے گا جو تمہاری سوچ سے باہر ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد خیر ہی خیر ہے، لیکن اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہ خیر یا آسانی تمہاری مانگی ہوئی دعا کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔